رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درس قرآن کا موضوع حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت و کردار اور آپ کی تعلیمات ہے۔ حضرت لقمان کون تھے؟ آپ کے متعلق مورخین اور مفسرین کے مختلف آراء ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ آپ نوبہ کے رہنے والے تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ سوڈان کے رہنے والے حبشی غلام تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی عمر تقریباً 1000 سال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آپ نے پایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ کو قوم بنی اسرائیل کا قاضی مقرر کیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ گو آپ کے تعارف کے متعلق صحیح روایت کوئی بھی ہو، لیکن دو باتیں اس حوالے سے انتہائی پختہ ہیں اور قابل قبول ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نبی نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک مروی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم و حکمت اور دانائی میں سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل بھی عرب لوگ آپ کو جانتے تھے، اور آپ سے منقول باتیں، حکمت کے اقوال عربوں میں معروف اور مشہور تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بطور خاص آپ کا تذکرہ بھی فرمایا، اور آپ کی حکمت اور دانائی کی باتوں کو بھی اہل ایمان کے فائدے کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی پارہ نمبر 21 کی سورہ نمبر 31 جسے سورہ لقمان کہتے ہیں، وہ آپ کے ہی نام سے منسوب ہے۔ قرآن مجید میں کل 10 آیات ہیں سورہ لقمان میں جو آپ کے تذکرے کے متعلقہ ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک یہ 10 آیات ہیں، اور ان آیات کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے آپ کا تعارف بیان کیا، سرسری تعارف جس طرح کہ قرآن پاک کا مزاج ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے آپ کی ایک نصیحت کا ذکر کیا جو توحید کے متعلق اور شرک کی مذمت میں ہے، اور آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ رب العزت نے جملہ معترضہ کے طور پہ والدین کے حقوق کے متعلق اپنا کلام مبارک، اپنا قول مبارک درج فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو 7 آیات طیبات ہیں، بلکہ اس کے بعد کی جو اگلی آیات طیبات ہیں، آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19، 4 آیات طیبات، ان میں اللہ رب العزت نے آپ کی مختلف وصیتوں کو، نصیحتوں کو اور آپ کے اقوال کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کے اقوال کے متعلقہ اور آپ کے تذکرے کے متعلقہ جو آیات طیبات ہیں، ان میں غور و فکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کل 10 حکمت کی باتیں اور نصیحت کی باتیں جو آپ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی تھی، ان میں سب سے پہلے شرک کی مذمت ہے، اللہ کی توحید کا اقرار اور شرک کی مذمت۔ دوسرا آخرت کی فکر، یعنی اس بات کی فکر کہ آخرت کے دن آخرت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور میرے سارے اعمال کا وہاں پہ حساب ہوگا۔ تیسرا نماز قائم کرنا۔ چوتھا نیکی کا حکم دینا۔ پانچواں برائی سے روکنا۔ چھٹا نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے معاملے میں جو لوگوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچی ان پہ صبر کرنا۔ ساتواں لوگوں سے بے رخی نہ کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا۔ آٹھواں زمین پر تکبر کے ساتھ نہ چلنا۔ نویں نصیحت آپ کی چلنے میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا، میانہ روی اختیار کرنا۔ اور 10ویں نصیحت آپ کی اپنے بیٹے کو تھی کہ اپنی آواز کو پست رکھنا۔ یہ 10 آپ کی نصیحتیں ہیں جنہیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل ہوا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید کا حصہ بنایا۔ اب وہ جو آیات طیبات سورہ لقمان کی ہیں ان کا ترجمہ اور مختصر
وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 12 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ اب یہ جو حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی گئی ہے، اس سے مراد عقل ہے، دانائی ہے، علم میں رسوخ ہے، اللہ رب العزت کی معرفت ہے۔ تو یہ حکمت و دانائی عطا کر کے فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کا فائدہ خود اسی کو پہنچتا ہے۔ یعنی ہم جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں تمہارے لیے مزید اضافے کروں گا۔ تو ہم جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس شکر کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں جو عطا فرمائی ہوئی اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں مزید اضافہ کرتے ہیں، ہمیں ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، حمیدٌ، اور اس کی تعریف کی گئی ہے، ساری حمدیں اسی کے لائق ہیں۔ یعنی جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے وہ اپنے ذہن میں یہ خیال نہ رکھیں کہ میری ناشکری کی وجہ سے اللہ کو کوئی نقصان ہوگا۔ فرمایا نہیں، اللہ تو ہمیشہ سے غنی ہے، اللہ ہمیشہ سے حمید ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کا شکر ادا کرے تو اسے کوئی فائدہ ہوگا، نہیں، بلکہ یہ شکر ادا کرنا شکر کرنے والوں کے لیے فائدے کا سبب ہے، ان کے لیے مزید نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ یہ حضرت لقمان کا تعارف ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی وصیتوں، آپ کی نصیحتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو جب لقمان نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حالت میں کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، واعظ کر رہا تھا، یا بنیہ، اے میرے چھوٹے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی الوہیت میں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آپ کا ایک قول ذکر ہوا تھا، آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور فرمایا لوگو اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے غلام خریدا۔ اب آدمی نے غلام خریدا ہے، اس پہ پیسے لگائے ہیں، پھر اس کی کفالت بھی وہ آدمی کر رہا ہے، لیکن غلام کی حالت یہ ہے کہ وہ جو کچھ کماتا ہے اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کو دے کے آ جاتا ہے۔ تو بتاؤ اس کا مالک اس پہ راضی ہوگا یا ناراض؟ تو ظاہری بات ہے ناراض ہوگا۔ تو یہی معاملہ اس بندے کا ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا، اللہ نے زندگی عطا کی، اللہ نے سانسوں کی نعمت عطا کی، اللہ نے اس کے رہنے سہنے کے انتظام کیے، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور یہاں رہنے کی ہر سہولت عطا کی، لیکن اس بندے کی یہ کیفیت ہے کہ جب عبادت کا موقع آتا ہے، سر جھکانے کا موقع آتا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ تو یہ بندہ اس غلام کی طرح کا ہے جو کمائی کر کے اپنے آقا کی جگہ آقا کے بدلے کسی اور کو دے کے آئے۔ تو یہ شرک اللہ رب العزت کو کسی بھی حالت میں قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ آقا علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے ابن ماجہ کی روایت کہ اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، کوئی بھی آفت آ جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو شرک سے بچنا یہ بندہ مومن کے لیے سب سے پہلا اللہ کا بھی پیغام ہے اور یہاں حضرت لقمان کی بھی نصیحت ہے، بندہ توحید کا پیروکار بن کے رہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو حضرت لقمان کا کلام یہاں پہ نقل فرمایا ہے، اس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اللہ کے حقوق ادا کرنے کی نصیحت فرما رہے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب باپ نے بیٹے کو اللہ کے حقوق کی نصیحت کی ہے تو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کر دی ہے، اور یہ دو آیات جملہ معترضہ کے طور پہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ درج فرمائی ہیں۔ اب اللہ رب العزت والدین کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں سمجھایا، یعنی والدین کے متعلق حسن سلوک کی وصیت کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا،
علی وہن، ایک کے بعد دوسری کمزوری برداشت کرتے ہوئے، یعنی مسلسل کمزوری برداشت کرتی رہی اس کی والدہ اسے پیٹ میں اٹھانے کے بعد۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور یوں اس طرح اس بچے کا جو دودھ چڑھانا ہے وہ 2 سال تک ہے، یعنی پہلے کمزوری کی حالت میں بچے کو پیٹ میں اٹھائے رکھا، پھر تقریباً 2 سالوں تک اسے مسلسل وہ دودھ پلاتی رہی، یہ بھی بڑی مشقت تھی۔ انشکر لی، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اولاد کو یہ سمجھایا ہے، انہیں وصیت کی ہے کہ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف تم نے لوٹ کے آنا ہے۔ یعنی یہ جو تمہیں وصیت کی گئی ہے، جو تمہیں سمجھایا گیا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میرا حکم مانو، نیک کاموں میں اطاعت کے بلائی کے کاموں میں اپنے والدین کا حکم مانو، تو یہ تم سے پوچھ ہونے والی ہے، ایک دن تم نے واپس میری طرف پلٹ کے آنا ہے اور میں نے تمہارا حساب لینا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے والدین کے متعلق ایک اہم مسئلے کو بیان کر دیا ہے بطور خاص سے۔ جس وقت قرآن مجید اتر رہا تھا تو اس وقت یہ کیفیت تھی، والدین کافر ہیں، بیٹے مسلمان ہیں۔ اب بیٹوں کے لیے بڑی آزمائش تھی کہ اب ہم اس حالت میں والدین کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ پھر والدین اگر ہمیں کفر کا حکم دیں، شرک کا حکم دیں، تو اس وقت ہم کیا کریں، ان کی بات مانیں یا نہ مانیں۔ آج بھی یہ کیفیت دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے مسلمان اولاد کے لیے ہو سکتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ تک کے لیے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں یعنی والدین تجھے مجبور کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اسے جس کے بارے میں تجھے کچھ علم نہیں ہے، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی۔ یعنی والدین کی جو اطاعت ہے یہ معروف میں ہے، نیکی کے کاموں میں ہے، بلائی کے کاموں میں ہے، بہتری کے کاموں میں ہے، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے۔ اس لیے اگر والدین شرک کا یا کسی بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا حکم دیں تو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے اولاد کو کہ تم نے اس معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب اس طرح کے معاملات میں ان کی بات نہیں ماننی تو باقی جو معاملات ہیں ان میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ تو آگے ارشاد فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں ان کے ساتھ تو نے نیکی کا سلوک کرنا ہے، اچھائی کا سلوک کرنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا، گزارا کرنا ہے ان کے ساتھ، رہنا سہنا ہے، فی الدنیا، دنیا کے معاملات میں معروفہ، بلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، یعنی ان معاملات میں ان کی بات نہیں ماننی۔ باقی جتنے بھی دنیا کے معاملات میں رہن سہن کے معاملات ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یعنی ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، لباس کا انتظام کرنا ہے، بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے میڈیسن کا انتظام کرنا ہے، باقی جتنے بھی معاملات ہیں اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ثم الیہ مرجعکم، بلکہ ارشاد فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، اور پیروی کر اس کی جو میرے راستے پہ چلا۔ یعنی اگر تیرے والدین نافرمان ہیں تو اس طرح کے معاملات میں، یعنی عبادت کے معاملات میں اور دین کے معاملات میں ان کی پیروی نہیں کرنی۔ دین کے معاملات میں کس کی پیروی کرنی ہے؟ سبیل من اناب الیہ، اس کے راستے کی پیروی کرنی ہے جو میری طرف آیا، جو میری طرف پلٹا، جو میرے راستے کا مسافر ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف لوٹنا ہے تمہیں، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں آگاہ کر دوں گا جو کچھ تم اعمال دنیا میں کرتے رہے۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پہ 2 آیات طیبات تھیں جو درمیان میں شامل ہیں۔ اب پھر حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ آیت نمبر 16 ہے، یا بنیہ، حضرت لقمان نے کہا اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر وزن میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل، یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو آخرت کی تیاری کی نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا جو بھی تو عمل کرتا ہے دیکھ لینا وہ عمل آخرت میں تیرے لیے فائدے کا سبب ہے یا نہیں، کیونکہ تیرے اعمال یہ فضا میں بکھر جانے والے نہیں ہیں، یہ اس دنیا میں ضائع ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ اکاؤنٹ ہو رہے ہیں، ہر عمل دیکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو تو نے کیا ہوگا
وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، قیامت کے دن اس کا حساب تجھے دینا ہوگا۔ تو فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر وزن میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، فتکن فی صخرۃ، اور پھر وہ عمل پتھریلی چٹانوں میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمینوں میں ہو، یأتی بہ اللہ اسے لے آئے گا۔ یعنی دنیا میں کہیں بھی تو نے عمل کیا ہے، تیرے وام و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میرا یہ عمل قابل گرفت بھی ہے یا نہیں، اس پہ مجھ سے پوچھ بھی ہوگی یا نہیں۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ وہ عمل نکال کے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف الخبیر، یاد رکھنا بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور خبیر ہے، یعنی ہر بات سے آگاہ ہے۔ اس کے بعد تیسری وصیت آپ کی آ رہی ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ 5 وقت فرما برداری کا اظہار ہے، اور اللہ کے ساتھ جو فرما برداری کا اور اطاعت کا جو معاہدہ ہے، یہ اس کی تجدید ہے۔ نماز ہماری زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نماز اللہ کی یاد کو ہمارے قلوب و اذہان میں تازہ رکھنے والی چیز ہے۔ تو فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دے۔ یعنی انسان کی صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سنوارے، بلکہ یہ بھی ذمہ داری ہے جتنا اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اتنا دوسروں کو سنوارنے کی کوشش کرے، دوسروں کا بھلا سوچے، خدمت خلق کے کام کرے۔ تو خدمت خلق کے معاملات میں سب سے بہترین عمل یہ کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، بھلائی کا راستہ بتانا انہیں۔ تو چوتھی نصیحت آپ نے یہ کی کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے۔ 5ویں وصیت آپ نے یہ کی وَانْہَرْ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے منع کر۔ یعنی کوئی بھی کام تو دیکھتا ہے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، ذاتی طور پر، معاشرتی طور پر، کسی بھی حوالے سے، تو لوگوں کو منع کرنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور چھٹی نصیحت یہ کہ جب تو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، تو یہ بڑا مشکل کام ہے، لوگ تیرے مخالف ہو جائیں گے، تجھے اذیتیں پہنچائیں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے۔ جب یہ معاملہ بن جائے تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر لوگوں کی طرف سے تجھے جو مصیبت پہنچے، مشقت پہنچے، اس پہ صبر کر، استقامت اختیار کر۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ عزم و ہمت والے کاموں میں سے ہے، یہ جوانوں کا کام ہے، لیکن تو نے کرنا ہے، کیونکہ یہی کام اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کامیابی دلانے والا ہے۔ اس کے بعد آپ کی 7ویں نصیحت کا ذکر ہے، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تکبر کی وجہ سے لوگوں سے اپنا منہ نہ پھیر لے۔ صائر، یہ اونٹوں میں ایک بیماری لگتی ہے جس کی وجہ سے ان کا منہ پھر جاتا ہے۔ تو جو انسان خود پسندی اور تکبر کی وجہ سے لوگوں سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے، مطلب یہ کہ لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، اور ان کے پاس بیٹھنا اپنے لیے حقارت کا سبب سمجھتا ہے، اور لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ سکے، ان کے ساتھ معاملات کرے، تو اسے تعبیر کیا جاتا ہے صائر سے۔ تو فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے تکبر کی وجہ سے اپنا منہ نہ پھیر لے۔ 8ویں وصیت وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں تکبر کے ساتھ نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی تکبر کرنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتے۔ غرور اور تکبر جس بندے کے اندر آ جائے وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ تکبر یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اسی کو زیبہ ہے۔ ساری کائنات کا مالک تو وہ ہے، خالق تو وہ ہے، بادشاہ تو وہ ہے، تکبر تو اسی کو زیبہ ہے۔ یہ حقیر سے انسان کا تکبر کے ساتھ اور غرور کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آگے آپ نے آخری وصیت جو اپنے بیٹے 9ویں وصیت جو اپنے بیٹے کو آپ نے ارشاد فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چلنے میں اعتدال اختیار کر، یعنی نہ بہت تیز چل اور نہ اتنا آہستہ چل کہ لوگوں کی نظروں میں تو اچھا نہ لگے، خوبصورت نہ لگے، درمیانہ راستہ چلنے میں اختیار کر۔ اب یہ جو درمیانہ راستہ چلنے والا، یہ ہم پیدل جا رہے ہوں تب بھی درمیانہ راستہ، اسی سے بندے کی شخصیت نکھر کر لوگوں کے سامنے آتی ہے اور چلنے میں انسان خوبصورت لگتا ہے۔ اور چاہے بندہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہو تو اس وقت بھی بندے کو دیکھنا چاہیے کہ ایک تو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دھول نہ اڑے، پانی کے اندر سے گزر رہا ہے تو کیچڑ کے چھینٹے لوگوں پہ نہ پڑے۔ تو درمیانہ راستہ چاہے بندہ
اپنے قدموں پہ چل رہا ہے، چاہے بندہ سواری پہ سوار ہے، تو درمیانے راستے میں چلنا یہی بندے کا اعزاز ہے۔ اسی رفتار سے دوسرے بندے کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور بندے کی تکلیف سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو فرمائے وقصد فی مشیک، چلنے میں درمیانی طرز اختیار کر، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو دھیما رکھ۔ مطلب یہ کہ بلا ضرورت اپنی آواز کو اونچا نہ کر۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں آواز کو اونچا بھی کرنا پڑتا ہے، کسی کو آواز لگانی ہو، بندہ گفتگو کر رہا ہو، زیادہ لوگ سامنے موجود ہیں، ان تک آواز پہنچانی ہے، کوئی خاص بات کہنی ہے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن بے ضرورت اونچا بولتے رہنا یہ شریعت کی نظروں میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا گیا؟ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ پھر ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی گئی کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ تمثیل کے ذریعے بتایا گیا کہ اونچا بولنا بے ضرورت یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، انسانوں کے مقام و مرتبے کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھو گدھا ہے، جب ہنہناتا ہے تو کتنا اونچی آواز نکالتا ہے، اور بے مقصد ہے آواز، کوئی فائدہ نہیں کسی کو اس کی آواز کا، بلکہ الٹی وحشت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ 10 نصیحتیں ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی، جو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے رہنمائی کے لیے اور ان کی نصیحت کے لیے قرآن پاک کا حصہ بنا دی ہیں۔ تو ان میں ہمارے لیے جو نصیحت کا پہلو ہے، والدین کے لیے بھی ہے، اولاد کے لیے بھی ہے۔ اولاد کے لیے ہے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کریں، ان کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، اور والدین کے لیے ہے کہ یہ نصیحتیں اپنے بچوں کے ذہن نشین کروائیں۔ یہ بنیادی آداب زندگی ہیں۔ اللہ کے ساتھ بندے کا کیا تعلق ہونا چاہیے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بندے کا کیا تعلق ہونا چاہیے، بندے کی سیرت کیسے سنورتی ہے، اخلاق کیسے سنورتا ہے، اور ان چیزوں کو آفاقی حیثیت حاصل ہے۔ آفاقی اخلاقیات کا یہ چیزیں حصہ ہیں، اور ہر مذہب کے ماننے والے ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہی سے انسانی سیرت و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ والدین اور اولاد دونوں کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔